السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لاہور ٹی وی۔ آج کی پریس کانفرنس دیکھی، بڑی جمع غفیر لمبی لائن لگی ہوئی تھی، 11-12 جماعتیں اکٹھی تھیں، ان کے لیڈرز تھے اور ان کے چہروں سے نقاب مزید اتر رہے تھے۔ اترے ہوئے نقاب کے جو نقش باقی رہ گئے تھے نا ادھر، وہاں پہ جو جھریاں یا کچھ نشانات رہے تھے، کوئی جھلی اگر رہ گئی تھی تو وہ بھی اتر رہی تھی، اور ان کی آنکھوں سے اقتدار کی حرص اور ہوس ابل رہی تھی، ابلتی ہوئی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ آپ یہ بتائیں، آج تک اس ملک میں ہمارے بچوں کے سے تعلیم چھین کر تعلیم کو کاروبار اور تجارت بنا دی گئی، تجارتی سکول کھولے گئے، تجارتی یونیورسٹیاں کھولی گئیں اور وہاں پہ منافع پر منافع، منافع پر منافع، جیبیں اور اکاؤنٹ بھرے جانے لگے۔ کبھی یہ باہر نہیں نکلے۔ ہم سے علاج چھین لیا گیا، تجارتی ہسپتال، کاروباری ہسپتال وجود میں آ گیا، اور وہاں پہ علاج جو ہے وہ سہولت کی بجائے دھندا بن گیا۔ یہ کبھی باہر نہیں نکلے۔ مہنگائی نے عوام کی زندگی کو عذاب بنا کے رکھ دیا، یہ کبھی اکٹھے اس طرح بیٹھ کے باہر نہیں نکلے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف یہ نکلے تھے، سارے قومی اتحاد کے نام پر اکٹھے ہو گئے تھے۔ اسی طرح آج عمران خان کے خلاف جو ہے وہ سارے یہ اکٹھے ہو کے نکل رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو یا عمران خان کے خلاف نکلتے ہیں، بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ عوام دشمن ہے۔ جس لیڈر کو عوام اپنا سہارا اور امید سمجھ لیتی ہے کہ ہمارا یہ لیڈر ہمارے نصیب بدلے گا، ہمارے مظلوم، محکوم اور زخمی پاکستان کو بچا کے لے جائے گا ان دشمنوں سے، یہ اس کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ عوام دشمن ہے۔ آپ جب بھی جہاں بھی دیکھ لیں، جہاں عوام اکٹھی ہوگی، عوام جس طرف، یہ اس طرف بندوقیں تان لیں گے جو انہوں نے 25 مئی کو تانی تھی۔ یہ ہمارے گھروں میں گھسیں گے، ٹھڈے ماریں گے، تشدد کریں گے، اور یہ اب اکٹھے اپنے اقتدار کی خاطر کس طرح اکٹھے ہو گئے ہیں، اور کس طرح وہ کل کو اداروں کا نام لینے والے آج وہ پورا ایک پورا جتھا بنا کر عدالت کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ اور یہی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھ کر آئے ہیں، اور جب ان لگتا ہے کہ یہ اقتدار ہمارا متزلزل ہے، ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے، ریت پھسل رہی ہے، تو پھر اسی اسٹیبلشمنٹ کی طرف اپنے محسن کش ہونے کی وجہ سے اپنے انہی سابقہ محسنوں کی طرف بندوقیں تان لیتے ہیں، انگلیاں اٹھا لیتے ہیں۔ ان کے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ جو ہے، یہ اتنا ان کے ذہن پر اقتدار اور اختیار اور سرمایہ کا اتنا بڑا چنگل ہے ان کے دماغوں پر، ان کی روحیں اتنی الجھ گئی ہیں، ان کی بھوک، ان کی حرص ختم ہی نہیں ہو رہی۔ کیسے اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ آپ کل تک تو کہتے تھے کہ عمران خان عدالتوں پہ دباؤ ڈالتا ہے، آج یہی کر رہے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں، ادھر کہہ رہے ہیں جی آپ کا لاڈلا دباؤ ڈالتا ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور وہ جو احسن اقبال صاحب اخلاق کی تربیت دینے پوری قوم کو آ گئے تھے، آج بتائیں آپ اداروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اب اپنا بیانیہ، اچھا سارا زور بیانیہ پہ ہے، سارا جھوٹ کا بیانیہ گھڑتے ہیں، لفظ گھڑتے ہیں، جھوٹے نعرے، جعلی مصنوعی بیانیہ کیا بنایا جی؟ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کبھی بنا لیا، کبھی عدالتوں کے خلاف بنا لیا، کبھی مہنگائی کے خلاف ڈرامہ رچا لیا، صرف اس لیے کہ لوگوں کو دھوکا ہو، لوگ فریب میں آئیں اور ہمیں پھر ووٹ دیں۔ یہ جو تھا بیانیہ کہاں گیا آپ کا؟ ووٹ کو عزت دو۔ ہمیں آپ کہتے رہے کہ ووٹ کو عزت دو، اور ایک دوسرے کو کہتے رہے کہ نوٹ کو عزت دو۔ یہ ڈالروں کی تقسیم اور آج یہ خرید و فروخت اور یہ دھندا جو آپ نے ضمیروں کا شروع کیا ہے، یہ آپ ووٹ کو عزت دے رہے ہیں۔ 15 سیٹیں جیت کر آئی ہے عوام پنجاب کی پارلیمنٹ میں، تو ووٹ کو عزت دو پھر۔ کبھی نہیں دیں گے، یہ سب ان کا جھوٹ ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب عوام، پاکستانی عوام، یہ بیانیے پہ نہیں جائے گی۔ اب ان کے جھوٹے، مکرو اور فریبی بیانیے، جعلی بیانیے جو ہے، اب وہ ان کے دھوکے میں نہیں آئے گی عوام۔ اب عوام کو کردار چاہیے، اب کرداریاں لے کر آئیں، عملیہ لے کر آئیں، عمل دکھائیں، کردار دکھائیں، جو آپ پچھلے 40، 50، 60 سالوں سے آپ کا کردار، آپ کا عمل، آپ کے دھندے، آپ کا وتیرہ سارا عوام کے سامنے ہے۔ مار دیا یہی۔ ابھی تو 3 مہینے ہوئے ہیں، ہر روز ماتم ہوتا ہے کہ معیشت تباہ، پاکستان دیوالیہ۔ اس کے لیے سر جوڑ کے اس طرح بیٹھے ہیں؟ کوئی پریس کانفرنس کی ہے؟
بیانیہ ایک بنایا تھا نواز شریف نے، قرض اتارو ملک سنوارو، پورے ملک نے اس کی مدد کی، پورا ملک ساتھ کھڑا ہو گیا، لوگوں نے زیور بیچ کے اس کو دیا، جائیدادیں بیچ کے کہ ہمارا ملک جو ہے اس کا قرض اتر جائے گا۔ آج تک کوئی پتہ چلا وہ کہاں گیا، کتنا قرض اترا، پہلے سے زیادہ مقروض ہو گیا ہم، جھوٹے بیانیے۔ اب بیانیہ نہیں چلے گا، کردار چلے گا۔ اور پاکستان کی عوام بچہ بچہ، آپ کے پاس اب نہ پیپلز پارٹی کے پاس کچھ باقی بچا ہے، رہی صحیح جو کسر تھی زرداری صاحب نے پوری کر دی ہے، اور بلاول صاحب جو ہے وہ بیچارے وہ تو ویسے ہی معذور و مفلوج کر دیے گئے کہ اب بے نظیر کا نہ کوئی جھلک نظر آتی ہے، نہ کوئی نظریہ نظر آتا ہے، نہ سٹینڈ نظر آتا ہے، کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ آپ نے نظریہ بھی بیچ دیا۔ اور میں ویڈیو کے آخر پہ یہ بھی بتا دوں، یہ جو محسن داور صاحب ہے، شرم آنی چاہیے داور صاحب آپ کو، یہ سامراجی ایجنٹوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں آپ، امریکی ایجنٹوں کے، سرمایہ داروں کے ایجنٹوں کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں آپ، انقلابی اور مزاحمتی بنے ہوئے ہیں، اور آپ نظریہ سوشلسٹ ہیں، آپ کمیونسٹ ہیں۔ آپ کا نظریہ تو یہ کہتا ہے کہ آپ سامراج سے کوئی مصلحت نہیں کریں گے، آپ جبر اور تسلط کے اعلیٰ کاروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ اپنے نظریے کے خلاف چل رہے ہیں۔ یہی ان کو لے کر بیٹھے نا کہ علی وزیر کے لیے باہر آؤ، کنسنسس تیار کرو۔ کبھی آج تک وہ باپ والے یا بلوچستان کے جتنے لوگ ہیں، مینگل صاحب، آپ ان کو مسنگ پرسن کے حوالے سے تو ان لوگوں کو اکٹھا کر نہیں سکے، اور ان میں آپ کی نمائندگی شامل ہے۔ کیسے اکٹھے ہو گئے؟ آخر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سارے جو ہے وہ پاکستانی عوام دیکھ رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک ایک بندہ سمجھ رہا ہے کہ آپ کو ہمارے دکھوں کا کوئی نہ احساس ہے، نہ اس طرف آپ کی توجہ ہے۔ آپ کی ساری توجہ اقتدار کو چھیننے اور اختیار کو جھپٹنے پہ لگی ہوئی ہے، اور آپ ہر صورت میں ہماری ہڈیوں سے گودا نکال کے، شریانوں سے خون نچوڑ کے بھی آپ اقتدار پر مسلط ہونا چاہتے ہیں، قابض ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن عوام اس دفعہ نہ آپ کو مسلط ہونے دے گی، نہ آپ کو قابض رہنے دے گی۔ بہت شکریہ۔ لاہور ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ آپ تک میری ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ۔